میں اسلام کے جھنڈے لہرا دیے اور یہودیوں نے مان لیا، اگرچہ ایمان نہیں لائے، یہودیوں نے مان لیا۔ اور یمن کے قریب ایک نجران علاقہ تھا، وہاں عیسائی رہا کرتے تھے تو عیسائی یہ پادری وغیرہ، تو وہاں بھی جس وقت اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب یمن کے یہودیوں نے بھی مان لیا ہے، ہمیں بھی ماننا پڑے گا کیونکہ حکومت اب مسلمانوں کی آ گئی ہے۔ تو جو عیسائیوں نے ایک وفد تشکیل دیا، 60 آدمیوں کے ایک وفد، ان کا عیسائیوں کا، جن میں ان کے یعنی کہ علماء پادری بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور ڈیرے دار بھی اس میں کچھ تھے۔ 60 آدمیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیغمبر کے پاس، جو ان کا نبی ہے محمد بن عبداللہ، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا آپ کی حکومت کو، اب تمہارا غلبہ ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم یعنی کہ ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں وہ ہم پورے کریں گے، تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں وہ تم پورے کرو گے۔ یہی کہنے کے لیے اور اپنی یعنی کہ اپنے آپ کو رعایا تسلیم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ کتنے آدمی تھے؟ 40 آدمی کا وفد تھا۔ ان میں کون کون تھے؟ ڈیرے دار بھی تھے اور ان میں سے ان کے پادری وہ بھی تھے، ان کے علماء، اور ان کے سیاسی آدمی بھی تھے۔ 60 آدمیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منور میں آئے تو پوچھا کہ ہم نے محمد بن عبداللہ جو تمہارا پیغمبر نبی رسول کو ملنا ہے، تو صحابہ کرام کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام مسجد نبی کے قریب آپ علیہ السلام کی بیٹھنے کی جگہ ایک چھوٹا سا کمرہ بیٹھک تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا کمرہ سادہ بھی، اتنا واقعہ آپ بادشاہ ہے، نبی کہہ دو تم نبی ہے اور امام الانبیاء ہے، اور یہ اتنا چھوٹا سا مکان، حیران ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ملے تو ملاقات کی، تو صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ یہ آدمی 60 ہیں اور ہمارے پاس تو رہنے کا اتنا مکان بڑا نہیں ہے جو ہم ان کو رہائش دیں، آپ ایسا کریں۔ صحابہ کرام نے بھی مشورہ دے دیا، اللہ کے رسول 2-2 3-3 آدمی ایک صحابہ لے جائے، ان کا کھانے کا بھی انتظام ہم کریں گے اور ان کے رہائش کا بھی ہمارے پاس انتظام ہوگا، جو جس سواریوں پر یہ سوار ہو گئے ان سواریوں کا بھی ہم انتظام، ان کا گھاس چارہ کا انتظام ہم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں کے وقت کو یہی فرمایا کہ 2-2 3-3 آدمی، میرا ایک صحابی، میرا ایک ساتھی لے جائے گا اور آپ کا رہائش کا خوراک کا انتظام کرے گا، ہمارے پاس اتنا بڑا مکان تو نہیں ہے جو ایک جگہ پر آپ کو رہائش دے سوائے مسجد کی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم کہیں نہیں، کسی صحابی کے پاس نہیں ٹھہریں گے، ہم یہی مسجد میں ٹھہر جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مسجد میں ٹھہرے رہیں اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک ایک صحابی کے پاس جانے کی کیوں انکار کر دیا؟ ان کو پتہ تھا، اس کی وجہ جواب یہ ان کو پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک صحابی مبلغ ہے اور ایک ایک صحابی بڑی تعلیم یافتہ ہے، ایک ایک صحابی وہ پورا اسلام پر چلنے والا ہے، پورے اسلام میں داخل ہونے والا ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، تو وہ تبلیغ سے نہیں رہیں گے، ضرور تبلیغ ان کو کریں گے، ہمارا ایک ایک ذاتی مسلمان بن جائے گا۔ وہ مسلمان ہونے کے لیے تو نہیں آئے تھے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں، انہوں نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، جو تمہاری نماز ہے، جو تمہارا قبلہ ہے اسی طرح منہ کر کے نماز بھی آپ پڑھیں۔ تو وہ مسجد میں رہے، تو اس سے باتیں بھی ہوتی رہیں اور مسائل پر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جاتی تھی۔ تو مسائل پر گفتگو ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے 3 گروہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ان میں سے ایک گروہ تو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے،
دوسرا گروہ کہتے کہ عیسیٰ اور اللہ اور جبریل یہ تین خدا ہیں، ثالث ثلاثہ کے تین میں سے ایک عیسیٰ ہے، یعنی کہ عیسیٰ بھی خدا ہے، اس کی ماں مریم بھی خدا ہے، اللہ بھی، وہ بھی ہمارا خدا ہے، تین کو ملاتے ہیں۔ ان میں سے بعض گروہ وہ ہے جو حضرت جبریل کو خدا مانتے ہیں کہ عیسیٰ، جبریل اور اللہ ان تین کو خدا مانتے ہیں، یہ تین ہمارے خدا ہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی عبادت کی کہ اللہ ان میں حلول کر گیا، اللہ ان اس میں داخل ہو گئے، یہ خود خدا بن گئے۔ یعنی کہ یہ ان کے عقیدے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کسی کا بیٹا نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، میری کوئی بیوی نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، میں تو اولاد سے پاک ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تو میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، میرا بندہ ہے، حضرت مریم کے بطن سے میں نے اس کو کن سے پیدا کیا۔ تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں بھی آتا ہے کہ کلماتہ القاہا الی مریم، یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے مریم کی طرف اس کو القاء کیا، وروح منہ، اللہ کی طرف سے یہ روح ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو اللہ نے اس پر یہ آیات اتاری کہ یہ آیات متشابہات میں سے، اللہ نے تمہارے ذمہ نہیں لگائے کہ اس میں کے مفہوم کو سمجھو یا اس میں پڑھو، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس میں پڑھنے کا حکم نہیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کو اس کا یعنی کہ معنی مطلب جو مفہوم بنتا ہے اللہ کو علم ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نہ ہمیں اس میں پڑھنے کی اللہ نے حکم دیا، بلکہ آیات محکمات پر اس پر بھی ایمان لاؤ، اس کے مفہوم کو مطلب کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ آیات متشابہات پر ایمان لانا ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب معنی مفہوم ہے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیے، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تھا، اللہ نے اس پر انجیل کو نازل کیا۔ تو وہ کہتے کہ نہیں، یہ اللہ کا یعنی کہ یہ خود خدا بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا آپ یہ بتاؤ اللہ کھاتا ہے پیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ذرا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے یا نہیں؟ وہ کہتے وہ کھاتے پیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت بتاؤ اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت آرام کرتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اللہ نیند نہیں کرتا، آرام نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام آرام کرتے، نیند کرتے یا نہیں؟ تو فرمایا ہاں وہ نیند کرتے تھے۔ ذرا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اس کو کچھ ضروریات پیش آتی یا نہیں، قضاء حاجت پیش آتی یا نہیں؟ انہوں نے کہا قضاء حاجت پیش آتی تھی۔ تو فرمایا اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اس کو کوئی قضاء حاجت پیش نہیں آتی۔ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ صفتیں اللہ کی وہ صفتیں، پھر عیسیٰ خدا کس طرح بن سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا کس طرح بن سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اس میں نہیں پڑھنا۔ یہ کون سی کہ کلماتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ جو آیات آتی ہیں یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ فرمایا آیات محکمات، یہ جو قرآن میں بعض آیات محکمات ہیں، فرمایا ہن ام الکتاب، یہ محکمات آیات جتنی بھی ہیں یہ اصل کتاب ہے، یہ اصل ام الکتاب، اصل کتاب یہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیات متشابہات ہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، عیسائیوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، کیوں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ تلاش کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں،
उनका मतलब मफ़हूम निकालने की कोशिश करते हैं। इब्तिगाअ अल फितना, फितना को चाहते हुए, ये चाहते हैं कि मुसलमान में फितना फैले, फितना चाहते हैं। अब देखो उनका क्या, अल्लाह ने क्या नजरिया बयान कि ये फितना चाहते हैं, फितना बर्पा करने के लिए ऐसा ही करते हैं, वरना आयात मुतशाबिहात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मना कर दिया, आयात मुहकमात पर अमल करो, आयात मुतशाबिहात पर ईमान लाओ, लेकिन इसका मतलब मफ़हूम इसमें नहीं पढ़ना। वब्तिगा तावीली, और उसकी तावील को तलाश करने लगते हैं, भी इसकी हकीकत क्या है, इसमें नहीं पढ़ना। वमा यालमु तावीलहू इल्लल्लाह, नहीं जानता अल्लाह, अल्लाह के मासिवा इसकी तावील को, यानी आयात मुतशाबिहात की हकीकत को, तावील को अल्लाह के मासिवा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख लोग हैं, उलमा, रासिख उलमा, पक्के पुख्ता उलमा, यक़ूलून आमन्ना बिही, वो तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आयात मुतशाबिहात पर हम ईमान ले आए, कि हमारा ईमान है कि आयात मुतशाबिहात ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, बस इस पर हम ईमान ले आए। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं। आयात मुहकमात भी, आयात मुतशाबिहात भी हमारे रब की तरफ से हैं। वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, नहीं नसीहत पकड़ते मगर अक्ल वाले, जो अक्ल वाले हैं वो कुरान की नसीहत को हासिल करते हैं, पकड़ते हैं, उस पर अमल करते हैं। बेअक्ल लोग कुरान के करीब भी नहीं आते, कुरान की नसीहत को हासिल नहीं करते। अक्लमंद लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान समझते हैं, कुरान पर अमल भी करते हैं, जो बेअक्ल होते हैं वो करीब नहीं आते। इसलिए आए मुसलमानों, अब कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो और उस पर अमल करो, उस पर अमल। इसी तरह कुरान के 4 हक मैंने पहले भी बताए थे कि इन 4 हुकूक को पूरा अदा करो कुरान के। अल्लाह से तो कल इंशाअल्लाह अगले बयान में एक दुआ है, रब्बना ला, क्योंकि उनके ईसाइयों के दिलों में कज्जी थी, इसलिए वो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़ गए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को मना किया कि आयात मुतशाबिहात के पीछे नहीं पड़ना, इसके मतलब माने के पीछे नहीं लगना, बल्कि इस पर ईमान लाना है, इसके मताल मफ़हूम में नहीं लगना। आगे अल्लाह ने दुआ बता दी कि ऐ मुसलमानों ऐसी दुआ कर लिएगा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, टेढ़ा मत फरमा, टेढ़ा ना कर हमारे दिलों को। जिनके दिल टेढ़े होते हैं, कज्जी होती है, जिनके दिल जंग आलूद होते हैं, वो आयात मुतशाबिहात के मतलब मफ़हूम में पड़े रहते हैं, भी इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसमें नहीं पढ़ना। तो अब बात समझ में आ गई ना कि आयात 2 किस्म की हैं, आयात मुहकमात, आयात मुतशाबिहात। आयात मुहकमात जो होती हैं उनमें उनका मतलब मफ़हूम समझें, उस पर अमल करें, कुरान से जो तफसीर आई है, जो उलमा मुफस्सिरीन ने जो तफसीरें लिखी हैं सही सही, तो फरमाया उसको पढ़ें, उसको समझें। आयात मुतशाबिहात पर सिर्फ ईमान लाना है, उनके मतलब मफाहिम में तफसीर में नहीं पढ़ना, भी इसका क्या मतलब है, क्या तफसीर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्र उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फ़रिज उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका।